اور درود و سلام ہو حضور سرور دو عالم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم حضور آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی اور پھر رب تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ اور اہل بیت کرام پر کہ جن سے رضا کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اور درود و سلام ہو اس امت کے جمیع علماء، اولیاء، صلحاء اور شہداء پر جن کے درجات کی بلندی اور حیات جاویدانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں فرمایا۔ سامعین محترم، اس کائنات کی جو اصل اور اس کی جو حقیقت ہے وہ فنا سے، عدم سے وجود میں آنا اور پھر عدم کی طرف چلے جانا ہے۔ یعنی یہ کائنات پہلے موجود نہیں تھی، پھر بنائی گئی تو وجود میں آئی، اور اس کا آخر، اس کا انجام اور اس کی انتہا بھی یہی ہے کہ پوری کی پوری کائنات معدوم ہو جانی ہے۔ بقا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس پر نہ کبھی فنا آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی عمر مقرر فرمائی جو وہ یا اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، کہ جب یہ تمام بلند و بالا پہاڑ، اور یہ تمام وہ تر اشیاء اور وہ تر چیزیں کہ جن کے زوال کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جانی ہیں۔ انہی تمام تر اور اسی تمام تر کائنات میں انسان بھی موجود ہے۔ انسان کبھی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان بھی اپنی ایک عمر ساتھ لاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ وقت جب پورا ہوتا ہے تو انسان جس کسی حال میں ہو، جس کسی کیفیت میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، پھر موت آ کر اسے دبوچ لیتی ہے۔ پھر نہ توبہ کی مہلت ملتی ہے، پھر نہ سوچ و بچار کی مہلت ملتی ہے، پھر نہ انسان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنے کی مہلت ملتی ہے۔ پھر انسان ہوتا ہے اور اس کی موت ہوتی ہے، اور انسان جتنا چاہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے، اس کا بچنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے، مدت پوری ہو جاتی ہے، مہلت دی گئی مکمل ہو جاتی ہے، اب آخر کار
اس نے مر جانا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ارشاد ہوا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ تم کہیں بھی ہو موت تمہیں آن لے گی، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں میں چھپ کے ہی کیوں نہ بیٹھ جاؤ۔ یعنی تم کسی بھی جگہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرو، اگر وقت مقرر ہے تو محفوظ سے محفوظ ترین جگہ پر بھی تمہیں موت آ جائے گی، اور اگر وقت پورا نہیں ہوا تو کسی غیر محفوظ ترین جگہ پر بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی حادثات ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں کہ جہاں کئی افراد فوت ہو جاتے ہیں، حادثے کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور اس حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو جاتے ہیں، لیکن انہی افراد میں سے کوئی ایک فرد صحیح سلامت بچ نکلتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ وقت اگر نہیں آیا تو پھر ساری دنیا کو آگ لگ جائے وہ انسان محفوظ رہے گا، اور اگر وقت آ چکا تو ساری دنیا محفوظ رہ جائے وہ انسان نہیں بچ سکتا۔ اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر ہم سے ہماری موت کے اوقات کو بھی محفوظ رکھا ہے، ہم سے ہماری موت کے اوقات کو رب تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ کس عمر میں، کس دن میں، کس سال میں یا کس جگہ پر ہماری موت آنی، کیونکہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ کتنی عمر میں موت آنی ہے، کس جگہ پر موت آنی ہے، تو جس جگہ کے بارے میں پتہ چلے انسان ساری زندگی اس جگہ کا رخ ہی نہ کرے۔ پتہ چل جائے کہ اس دن موت آنی ہے یا فلاں سال میں یا عمر کے فلاں سال میں موت آنی ہے، تو انسان باقی ساری زندگی بڑے اطمینان سے رب کائنات کی نافرمانی میں گزار دے کہ موت میں تو ابھی اتنے دن یا اتنے مہینے یا اتنے سال باقی ہیں، اور جب موت کا وقت قریب آئے تو انسان پھر توبہ شروع کر دے، استغفار شروع کر دے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے اور نیک و صالح بندہ بن جائے۔ حالانکہ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ انسان ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھے، ہر لمحے اپنی آخرت کی فکر میں مبتلا رہے، تاکہ زندگی میں جب آخرت کی فکر ہوگی، موت کی فکر ہوگی، موت کے بعد حساب و کتاب کی فکر ہوگی، موت کے بعد سوال و جواب کی فکر ہوگی، قیامت کے دن اللہ رب کائنات کے حضور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینے کی جب فکر ہوگی، تو انسان کا کوئی 1 سال نہیں، کوئی 10 سال نہیں، ساری کی ساری زندگی ہی نیکیوں میں گزرے گی۔ اور جب ساری زندگی نیکیوں میں گزرے گی تو انسان کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے، اس کے جسم سے، اس کی آنکھ سے، اس کے دیگر اعضاء سے دوسرے انسانوں کو کم سے کم تر تکلیف پہنچے گی، کہ جب ہر شخص اپنی آخرت کی فکر میں غلطاں ہوگا، ہر شخص اپنی آخرت کی فکر میں محو ہوگا، تو وہ نہ تو حسد کر سکے گا، نہ کسی کی غیبت کے لیے اس کے پاس وقت ہوگا، نہ کسی کا مال مارنے کے لیے اس کے پاس وقت ہوگا، نہ لڑائی اور جھگڑوں کے لیے اس کے پاس وقت ہوگا، نہ اس کے پاس اس بات کے لیے وقت ہوگا کہ وہ مختلف قسم کی سازشوں کا آلہ اور سازشوں کا حصہ بنے، نہ وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچ سکے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑا سکے گا، نہ دین کی اہمیت اس کی نظر سے کم ہوگی اور نہ دین پر عمل کسی طرح کم ہو سکے گا۔ اور یہ بنیادی حکمت ہے موت کا وقت پوشیدہ رکھنے میں، کہ انسان اپنے آپ کو نیک اور صالح بنائے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثروا حازم اللذات الموت، فرمایا کہ لذتوں کو کاٹ دینے والی کو یاد رکھا کرو، کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ الموت، یعنی موت، یعنی ہماری جسمانی یا ہماری نفسانی جتنی بھی لذتیں ہیں ان سب کو کاٹ کر ختم کر دینے والی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں جتنی عیاشی کر لیں، ہم اور آپ دنیا میں جتنی چاہے لذتوں کے پیچھے بھاگیں، یہ تمام تر لذتیں ایک دم سے ختم کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ کی ایک عمر ہے نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمر فکس نہیں ہے کہ کوئی 40 سال کا ہوگا تو ہی اس کے بعد 40 سال کے بعد موت آ سکے گی، 50 سال کے بعد موت آ سکے گی، 100 سال کے بعد موت آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی کوئی عمر فکس نہیں ہے۔ یہاں تو پیدا ہونے والا بچہ بھی پیدا ہونے کے 8-10 دن کے بعد فوت ہو جاتا ہے، اور کسی کو اگر اللہ تعالیٰ عمر سے نوازنا چاہے تو 100 سال سے زائد عمر کے لوگ بھی زندہ موجود ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کڑیل نوجوان، ایک ہٹا کٹا صحت مند نوجوان اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر موت کا شکار بن جائے، اور کہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کہیں کوئی ضعیف بزرگ کسی حادثے میں صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ہمیں اور آپ کو وقت نہیں بتایا گیا، ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی ایج لمٹ نہیں رکھی گئی کہ اتنی عمر تک تمہیں چھوٹ ہے، اس کے بعد موت کی فکر کرو، اتنی عمر تک تمہارے لیے ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، اتنی عمر تک تمہیں موت نہیں آ سکے گی، تم بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی ایج لمٹ یا کسی قسم کی کوئی عمر کی پابندی نہیں رکھی، وہاں بس ہر ایک کا وقت الگ الگ مقرر ہے، اور جس کا جب وقت پورا ہوتا ہے موت اسے دبوچ لیتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے، تو واضح ہوتا ہے کہ باوجود معصوم ہونے کے، باوجود گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہونے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی آخرت کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ اپنی آخرت کی فکر میں رب تعالیٰ کے حضور ایک ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے۔ سوال کیا گیا کہ عقل مند شخص کون ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھے، جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، جو اپنے آپ کو نیک کاموں میں ایسا مشغول و مصروف کرے کہ جب بھی اور جس وقت بھی موت آئے اسے فکر نہ ہو کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ یہاں ہمارا حال تو یہ ہے کہ موت تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو قیامت کے دن کا بھی ہوش نہیں کہ ہم نے قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ کسی بھی کوئی بھی لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ کوئی گارنٹی لے کر تو نہیں آئے اللہ رب کائنات سے، ہم اور آپ کسی قسم کی کوئی سند لے کر تو نہیں پیدا ہوئے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام پایہ تکمیل تک ہم پہنچا بھی سکیں گے۔ ہم اور آپ کے پاس کوئی ڈگری تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم ایک نوالا بھی اگر منہ میں رکھیں تو اس بات کی سند اور اس بات کی ڈگری ہو کہ وہ نوالا چبا کے حلق میں اتار بھی سکیں گے۔ بعضوں کے لیے تو وہی نوالا حلق میں پھنس کر ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم اور آپ کوئی سند تو اللہ تعالیٰ سے نہیں لے کر آئے کہ ہم مسجد کی جانب جو ہم نے گھر سے پہلا قدم باہر نکالا مسجد تک پہنچنا بھی نصیب ہوگا، یا کوئی سند تو نہیں لائے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد گھر تک پہنچنے کی کوئی ڈگری ہو ہمارے پاس، ہم یہ سرٹیفکیٹ یا ہم یہ لکھوا کے لائے ہوں کہ صحیح سلامت ہم گھر تک پہنچیں گے، اس بات کی ضمانت ہو۔ جب اس قدر بے اعتباری ہے، جب اس قدر اچانک آ جانے والی موت ہے،
تو پھر اس کی تیاری کی فکر ہمیں کیوں نہیں؟ پھر رب تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہمیں فکر کیوں نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور واضح طور پر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہ ہمیں بھی چکھنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم بے جان مخلوق ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پیکر بنا لے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسا اپنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، آپ کی سنتوں کا ایسا پیکر بن جائے کہ موت کے بعد جب قبر کے اندر حساب و کتاب ہونے لگے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفارش و شفاعت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ اپنے آپ کو صداقت کا ایسا علم بردار بنا دے کہ جب قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے سوال کیا جائے تو وہاں قبر کا مردہ جواب دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی غلامی کی سند عطا فرما دیں، اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت کا ایسا مظہر بنا دے کہ وہاں کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ خود اشارہ کر کے فرمائے کہ یہ ہمارا غلام، تو پھر تو کامیابی ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شفاعت اگر کل بروز قیامت یا قبر میں کسی کی ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ رسول اللہ کی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر قبر کے اندر قبر کی تمام تر صعوبتوں سے اگر کوئی ذات ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو اپنی شفاعت سے ہمیں اس سے بچا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کل بروز قیامت اگر ہمارے نامہ اعمال کا وزن کیا گیا اور میزان کے پلڑوں میں ہمارے نامہ اعمال نیکیاں اور گناہ تولے گئے اور وہاں گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس موقع پر اگر کسی کا ساتھ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر جب کل بروز قیامت زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور انسان پیاس پکار رہا ہوگا، اس وقت اگر کسی کے ہاتھوں جام کوثر مل سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر ایسی ذات کی تعلیمات سے روگردانی کرنا کون سی عقل مندی؟ ہم یہاں زندگی میں اپنا فیوچر محفوظ بناتے ہیں نا، اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ آج سے 10 سال کے بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا، آج سے 10 سال کے بعد مجھے کس سے فائدہ ہو سکتا ہے، کس بات سے اور کس کام سے فائدہ مل سکتا ہے، یہ ہماری فیوچر پلاننگز ہوتی ہیں۔ اور جن لوگوں سے ہمیں 10 سال کے بعد فائدہ ہونا ہوتا ہے، ہم آج سے ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلقات میں دراڑ پڑ جائے، تعلقات میں خرابی آ جائے اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو یہ بندہ ہمارا ساتھ نہ دے، ہمارے کام نہ آئے۔ تو یہاں تو ہم کسی انسان کی گارنٹی بھی نہیں لے سکتے کہ واقعی میں مشکل میں ساتھ کام آئے گا یا نہیں، واقعی مشکل میں یہ حمایت کرے گا یا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک شخص کو خود سے راضی کرنے کے لیے اس کے ہر غیر معمولی کام تک کر جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے زیر سایہ ہمارا مستقبل محفوظ رہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری لے رہے ہیں، اور آپ اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم مجھے کل بروز قیامت ڈھونڈنا چاہو تو یا تو میزان پہ آنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پر آنا، وہاں ملوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر آنا، وہاں ملوں گا۔ وہ 3 مشکل ترین مقام کہ جہاں انسان کو سب سے زیادہ کسی حمایتی، کسی شفیع اور کسی سفارشی کی ضرورت تھی، رسول اللہ نے ان تینوں جگہ پہ کھڑے ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر حضور ہماری اور کیا ذمہ داری، یا اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور کیا گارنٹی ملے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں کل بروز قیامت اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھوں گا اور رب سے یہ کہوں گا کہ پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ کس چیز سے راضی ہوں گے؟
تو حضور فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ پروردگار میری امت کی بخشش فرما دے۔ اس سے بڑھ کر گارنٹی، اس سے بڑھ کر ذمہ داری کا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم ایسے شخص کے سائے سے نکلنے کی کوشش کریں، ہم ایسی ذات کی تعلیمات سے روگردانی کی کوشش کریں، ہم ایسی ذات کو ایک طرف رکھ کر زندگی میں اپنی منمانیاں کرنے کی کوشش کریں کہ جس ذات نے یہاں دنیا میں بھی جو ذات ہمیں کھلا رہی ہے اور آخرت میں بھی جس ذات نے ہماری بھوک پیاس کا علاج کرنا ہے، جس ذات نے ہمیں ہمارے پسینوں کی بدبوؤں سے نجات دلانی ہے، جس ذات نے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنا ہے، ہم اس ذات کا یہاں کسی قسم کا نہ تو شکر گزاری کریں، نہ اس ذات کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی فکر کریں، تو یقیناً یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ موت ایک لمحے کی مہلت نہیں دینے والی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دینے والی، وہاں پھر حال یہ ہوگا کہ انسان یہ امید کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش کہ میں ایک مرتبہ پھر سے زندہ کر دیا جاؤں، ہائے کاش کہ زندگی ایک مرتبہ پھر سے ملے تاکہ میں اب نیک بن کر واپس مروں۔ تو وہاں ایک لمحے کے لیے بھی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو جب زندگی اتنی بے وفا، موت اتنی اچانک آنے والی ہے، اور اس پورے کے پورے میدان میں، اس پورے کے پورے دائرے میں اگر نجات کے لیے حمایتی کوئی اگر مل رہا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، تو پھر ساری زندگی کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائیے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر بن جائیے، پھر زندگی ایسی گزرے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میری امت دیگر امتوں میں الگ ہی پہچانی جائے گی۔ اور کیسے پہچانی جائے گی؟ فرمایا کہ میری امت وضو کی کثرت کی وجہ سے، اپنے اعضائے وضو کے چمک کی وجہ سے الگ پہچانی جائے گی۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا، پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہمارے لیے واضح ثبوت ہے کہ جس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر سجدوں کی کثرت کے ذریعے میرے ساتھ تعاون کرو، یعنی پھر ہمیں اللہ کی عبادت کی جانب بھی توجہ کرنی پڑے گی، پھر ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پرہیز بھی کرنا پڑے گا تاکہ کل بروز قیامت موت کے وقت بھی، یہاں دنیا میں موت کے وقت بھی رسول اللہ کی سفارش حاصل ہو سکے، اور کل بروز قیامت جب کوئی سفارشی، جب کوئی شافع موجود نہ ہو، اس وقت ہمیں تمام تر کائنات کے شافع اور تمام تر کائنات کے لیے رحمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آ سکے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔